دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش و ایمان سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد کو قتل کر دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم یہ کر سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے اور بعضوں نے صاحب لکھے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد کے قتل کی فکر میں ہوں۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد منان سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا ہے، لے پہلے تجھے نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لگی اور حضرت سعد نے بھی یہ کہہ کر ہاں میں ہاں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور تیرا بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں حضرت خباب کواڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کواڑ کھلوائے۔ ان کی آواز سے حضرت خباب تو جلد سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولی۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا اپنی جان کی دشمن تو بھی بے دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق پر ہو تو یہ سننا ہی تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑوانے کی بہت کوشش کی تو ان کے منہ پر بھی ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر حضرت عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ خیر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا اور کچھ آیت پڑھنے کے بعد اس حالت میں بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے محمد کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کی قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا ہی تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے۔
مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا بلکہ پورا عرب ایک طرف تھا۔ اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسہ کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوئی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں پر رحمت تھی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت عمر کی واقعات اچھے لگے ہوں گے۔ اگر اچھے لگے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔